أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، آسمان کی نیلی چھت تلے ہر رنگ کا بندہ ملتا ہے. کسی کے پاس خوبصورتی ہے اور کوئی رنگ کا کالا ہو کر بھی اپنے نین نقش کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دل میں محبت ضرور رکھتا ہے. اور آسمان نے یہ منظر دیکھ رکھا ہے کہ کسی بھی شخص نے، کسی بھی جان نے اپنی شکل و صورت خود نہیں بنائی. خالق کائنات نے جیسے چاہا، جیسے پسند کیا، اس کے رنگ کو اور اس کی شکل کو بنا کر دنیا میں اسے بھیج دیا. اب یہ کسی کے دل کو بھلا لگے چاہے برا لگے، یہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، ہر ایک کی اپنی نظر ہے. انہی ذوق اور نظروں کی بات کرتے ہوئے معاشرہ اپنے اندر کچھ معیارات، کچھ امتیازات اور اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈ مقرر کر لیتا ہے. اور یہ سٹینڈرڈ تب آتا ہے جب انسان میں طبقاتی فرق آ جائے. طبقاتی فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ حسن کی وجہ سے اپنے آپ کے اندر ایک غرور میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا فضل مال کی صورت میں ہوتا ہے، وہ مال و دولت پر اتراتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، وہ اپنے علم پر فخر کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی صلاحیت کی بنا پر معاشرے میں اپنا ایک نام بناتے ہیں اور ان کا کام نظر آتا ہے تو لوگ اپنے نام پر فخر کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کے اندر جتنی بھی جانیں ہیں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں، خواہ وہ کالے ہیں، خواہ وہ گورے ہیں، خواہ وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، مالک کو کسی کے رنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی کی شکل و صورت سے مالک کو کوئی سروکار نہیں. مالک کو اگر کوئی رنگ پسند ہے تو وہ رنگ ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور جس پر اللہ کا یہ رنگ چڑھتا ہے اس سے خوبصورت مالک کی نظر میں کوئی نہیں. عزتیں، سرفرازیاں، کامیابیاں، خوش نصیبیاں، خوشحالیاں، فراوانیاں، یہ ساری کی ساری تب ملتی ہیں جب انسان اپنے رنگ پر اپنے رب کے رنگ کو غالب کرے. اور اللہ رب العزت کا رنگ کیا ہے؟ جسے ہمارے سلف صالحین نے کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے در پر جھکنے والے ہیں اور اسی کے در پر حاجت مندوں کی طرح، فقراء اور مساکین کی طرح میرے پاس چاہے پوری دنیا کی دولتیں موجود ہیں لیکن میں اپنے رب کے در کا فقیر ہی ہوں. میں اپنے رب کے پاس توبہ کا طلبگار ہوں، میں بخشش کا طلبگار ہوں. یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری زمین، اس کی ساری چیزیں، اس پر چلنے پھرنے والے تمام جاندار اللہ سبحانہ و تعالی سے تمنا کرنا شروع کر دیں.
خواہش اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں فلاں چیز عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سب کو اس کی چاہت کے مطابق عطا کر دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک چڑیا سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے، اگر کوئی بلند مرتبے والا ہے، اگر کسی کا وقار ہے، اگر کوئی اللہ کے ہاں کامیاب ہے، تو وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلا دیا۔ معاشرے نے کئی لوگوں کے درمیان جو طبقاتی فرق کیا، اس میں سب سے نمایاں فرق امیر اور غریب کا فرق ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے آپ کو ایک الگ کلاس قرار دیتا ہے، اور جو غرباء ہیں ان کی زندگی کے انداز کچھ اور طرح سے ہیں۔ اسلام نے انہی غرباء کے حوالے سے امراء کو کیا احکامات دیے ہیں، کیونکہ یہ اول روز سے یہ فرق چلتا آ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مختلف اصناف کے اندر پیدا کیا ہے، کوئی امیر بنایا ہے تو کوئی غریب بنایا ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ نے کس کو کس طبقے کے اندر پیدا کیا۔ اب یہاں پر آ کر اسلام نے سب سے پہلے جس کا تحفظ کیا ہے، اسلام نے سب سے پہلے آ کر جس کے متعلق احکامات جاری کیے ہیں، آپ سورۃ النساء کا مطالعہ کیجئے، اللہ توفیق دے، کبھی موقع ملے تو پہلے 2 رکوعات کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں سارے کے سارے یتامہ کے متعلق، یتیموں کے متعلق احکامات نقل فرمائے ہیں، اور وہ احکامات ایک معاشرے میں وہ بنیاد بنا دیتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی یتیم بے آسرا نہیں رہتا۔ اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے کئی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کسی نے اپنے دل میں رحم پیدا کرنا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا مراد ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا، آپ کی مراد کیا تھی کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا کر اس کی پوری جوانی تلک کے اخراجات اپنے ساتھ کیجئے، آپ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت تک کے ذمہ دار بنیے۔ کل قیامت کے دن دنیا دیکھے گی کہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے جنہوں نے دنیا میں یتیموں کو اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن اس کے برعکس جو حالات ہمارے معاشرے کے ہیں، ہم نے پچھلی ملاقات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جس بندے نے یوم آخرت کو جھٹلایا، جس نے اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قوانین کو جھٹلایا، یقیناً اس بندے کے دل کی سختی، اس کے دل کا پتھر ہونا، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یتیموں سے حسن سلوک نہیں کرتا۔ اور اللہ ہمیں اس بدی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بنائے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور چاہے وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہے یا کسی غیر کا ہے، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یتیم وہ ہوتا ہے الذی مات ابوہ قبل بلوغہ، جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو، یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جو یتیم کو دینی تعلیم دلوائے، جو یتیم کی تربیت کروائے، جو یتیم کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کے ایک ایک ضروریات کا خیال رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بشارت دیتا ہوں کہ اسے میرا ساتھ دیا جائے گا، اور ساتھ بھی کیسا ہوگا، کہاتین فی الجنہ، جیسے یہ انگلی اور یہ انگلی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، اللہ کے رسول نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا کہ لوگوں ہم اس طرح سے وہاں پر
اکٹھے ہوں گے۔ معاشرے کا دوسرا طبقہ جس کا درجہ یتامہ کے بعد آتا ہے، جو یتیموں کے بعد بڑا اہم کردار رکھتے ہیں ایک معاشرے میں۔ ہر بندہ تو امیر نہیں ہوتا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی چھوٹے بچے جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جسے ہم فقیر مسکین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فقیر مسکین قسم کے لوگ یہ کون ہوتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ ان کے متعلق کیا احکامات دیتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے آج کی اس ملاقات میں ہم اس کے متعلق پڑھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الماعون کی 3 آیت میں اس شخص کی دل کی سختی کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ بندہ کہ جس نے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے قانون، اللہ کی توحید، کل قیامت کے دن کا انکار کیا، اس کے دل کے اندر سختی آئی، اس نے اپنی جیب کے اوپر اپنے آپ کو سانپ بنا کر بٹھا لیا، یہ اپنے خزانے کا منہ نہیں کھولتا، ایسا بندہ نہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود کھلانا تو دور کی بات، کسی مسکین کے گھر میں راشن ڈلوانا تو دور کی بات، یہ خود نہیں کرتا، یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتا، یہ کسی کو اتنی توفیق ہونے بھی نہیں دیتا، اپنے دوست احباب کو منع کرتا ہے کہ ان لوگوں پہ صدقہ کر رہے ہو، ان لوگوں کو کھلا رہے ہو، چھوڑو پرے، دفع کرو، کسی اور کو جا کر کھلاؤ، ان لوگوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ یہاں پر تو ضائع کرنا ہے، یہ تو ان کا پیشہ ہے، کیوں ان کو کھلا رہے ہو؟ اب اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں یہ 2 لوگ، فقیر اور مسکین، یہ بڑے عام نظر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس جا جا کر ہاتھ پھیلا کر ان سے مانگتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ آتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پر دے دو، فلاں کے نام پر دے دو۔ اس میں ایک اصول ذہن میں رکھیے، اول تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو حقیقی فقیر ہوگا، جو حقیقی فقیر ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، جس کا لباس ایسا ہو کہ تن ڈھانپنا مشکل ہوا ہو، اور جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہ ہو۔ ایسا بندہ ظاہری بات ہے مستحق ہے، لیکن اگر کسی نے اسے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے، اگر کسی نے اسی کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، یا کوئی بھی بندہ جان بوجھ کر لوگوں کے پاس جا جا کر سوال کرتا ہے، صرف پیسے کا نہیں، کسی بھی چیز کا، ضروریات زندگی کا سوال کرتا ہے، بلا وجہ جا جا کر مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا جو بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر گوشت کا نشان نہیں ہوگا، بدترین عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتا رہا۔ اگر آپ مانگنا ہی چاہتے ہو، اگر آپ کے اوپر بہت مشکل وقت آ چکا ہے، تو شریعت اسلامیہ جو قانون دیتی ہے وہ یہ کہ آپ کے محلے کے، آپ کے علاقے کے 2 معتمد افراد آ کر آپ کے حق میں گواہی دیں کہ ہاں یار یہ بندہ مستحق ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیں، اس کی مدد کریں۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اے قبیصہ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس بندے کے لیے یہ سوال کرنا جائز ہوگا جس کا مال اسباب لٹ چکا ہو، جس کا کخ باقی رہا ہی نہ ہو، وہ لوگوں کے پاس جا کر سوال کرے تو تم اسے دینا، وہ فقیر ہوتا ہے۔ یا وہ بندہ جو بڑا مقروض ہو چکا ہو، جس کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیا گیا ہو، وہ بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بات آ جاتی ہے غیرت کی، عزت نفس کی۔ سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور ان کے باپ ہیں عبداللہ، بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمر۔ عاصم رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے بڑے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے،
کہ وقت کا بادشاہ وہاں پر آیا اور آ کر کہنے لگا اے عاصم، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے جلیل القدر عالم ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا، محمد الرسول اللہ کے فرامین کا علم رکھتے ہیں، لوگ آ کر آپ سے علم سیکھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایک عالم ہیں، ایک عالم ہونے کے ناطے میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے بتائیے آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو آپ میرے سامنے رکھیے۔ سیدنا عاصم نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے اپنے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں اور رب کا گھر میرے سامنے ہے، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میری غیرت اور میری توحید گوارا نہیں کرتی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے باہر نکلا اور کھڑا ہوا، اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی عاصم باہر نکلے مجھے خبر دینا۔ عاصم رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں، بادشاہ پھر پوچھتا ہے، کہنے لگا جناب اب تو آپ رب کے گھر سے باہر آ گئے ہیں، اب ہی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں، ہمیں آپ کی خدمت کر کے اچھا محسوس ہوگا۔ عاصم رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جو مانگنا چاہتا ہوں وہ تو دے نہیں سکتا۔ کہنے لگا پورا بلاد اسلامیہ میری حکومت کے اندر ہے، میں کچھ بھی چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، آپ کچھ کہیے تو صحیح، اللہ کی قسم آپ کے قدموں میں نہ رکھ دوں تو بادشاہ نہ کہنا۔ سیدنا عاصم کہنے لگے میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اگر تو جنت دے سکتا ہے تو جنت دے۔ کہنے لگے نہیں، اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، میں تو دنیا کے مال کی بات کر رہا ہوں۔ کہا پھر میری طلب جنت ہے، میں جنت کے سوا کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ میرے باپ عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے پکڑ کر نصیحت کی تھی، یا عبداللہ کن فی الدنیا کا انکا غریب، عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا گویا ایک مسافر ہوتا ہے، اور عابر سبیل یا راستے پر چلنے والا، صرف اپنی ضرورت کا سامان لینا، اگر تم اس دنیا کے پیچھے بھاگے الہاکم التکاثر تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہیں مال کی کثرت تباہ و برباد کر دے گی، تم مال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاؤ گے، لیکن مال کی ہرس، مال کا لالچ یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کی ایک باتی ہو، اس کا لالچ اتنا زیادہ ہے کہ یہ دوسری کی تمنا کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس دو ہوں یہ تیسری کی طرف بھاگتا ہے، حتیٰ کہ آدم کے بیٹے کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرتی، یہاں تک کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے در پہ جا کر سوال نہیں کرتا، اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ چپ چاپ اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اللہ کی امید اور اللہ کے آسرے پر، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کے حالات کا علم نہیں، مثال کے طور پہ ہمیں ایک بندے کے حالات کا علم نہیں ہے، ہم اس کے متعلق یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے گھر میں بڑا سوکھا ہے، سوکھا نہیں ہے تو چلو کھاتا پیتا تو ہے، اس کی گزر ہو رہی ہے، اچھا ہے، اس کو صبح کی روٹی بھی مل جاتی ہے، شام کی بھی مل جاتی ہے، ہمیں صرف اس کے متعلق اتنا علم ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس کی سفید پوشی کی وجہ سے لا علم بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی گزر ہو رہی ہے، لیکن اس کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ ہم ان کو کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تعریفهم بسیماهم، اے پڑھنے والے تو ان کو ان کے ناموں سے جانتا ہے، وہ تیرے بڑے قریب رہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ناک کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور انسان نے پورے گھر کے اندر غل غبارہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے چیز نہیں مل رہی۔
درزی کو دیکھیں، وہ کینچی تلاش کر رہا ہوتا ہے، پوری دکان کے اندر طوفان برپا کر دیتا ہے، اینڈ میں گوڈے کے نیچے سے کینچی مل جاتی ہے۔ تو انسان کے قریب ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پہچاننا، جن کو تلاش کرنا۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد ہیں، ان کے پاس ایک بندہ گھر میں آیا، ان کا بڑا قریبی دوست تھا، اور آ کر ان سے کہنے لگا کہ شیخ مجھے 4000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، انہوں نے جیب سے نکالے 4000 روپے اس کو دے دیا، اور اندر آ کر با آواز رونے لگ گئے۔ ان کی بیوی کہنے لگی اب روتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے پاس نہیں تھے یا آپ کے پاس کم تھے، اب آپ کی آگے گزر کیسے ہوگی یہ سوچ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی بندی اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس پیسے کم ہو گئے، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میں اس کے حالات سے اتنا بے خبر رہا کہ اسے مجھے کہنے کی ضرورت پڑ گئی، وہ میرے در پہ آ گیا، چل کر آ گیا، میں نے خود کیوں نہ اس کی مدد کی۔ اصل چیز یہ ہے، امام زین العابدین رحمہ اللہ جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی کمر کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک نشان ہے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے امام زین العابدین رحمہ اللہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو رات کے اندھیرے میں اپنی کمر پر تیل کے ڈبے اور آٹے کے تھیلے اٹھا کر غرباء اور فقراء کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ پہنچا کر کون گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب مساکین پر صدقہ کیا جاتا ہے، فقراء کے ہاں کچھ پہنچایا جاتا ہے، لوگ اپنا نام لکھواتے ہیں، لوگ اپنے لیے جو ہے وہ نیم پلیٹ بنوا لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتا، چھپ چھپا کر صدقہ کرتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا۔ میرا بھائی صدقہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، اس سے بڑھ کر اجر والا عمل کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر، جس نے دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کی، جس کا وقت نکلوا دیا، جس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، وہ مالی طور پہ ہو، وہ جانی طور پہ ہو، وہ کسی بھی طرح کا ہو، جس نے کسی مشکل وقت میں اپنے بھائی کی مدد کی، یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، تو نے دنیا میں اس کی مدد کر کے اس کی مشکل کو آسان بنایا، کل قیامت کے دن تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کی مشکلات کو تجھ سے آسان کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کے اندر آسانی کر دی، کسی تکلیف سے اس کو نکال دیا، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن قیامت کی تکالیف کو اس سے دور کر دیں گے۔ جب تک بندہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائیوں کو مشکلات میں نکالنے سے لگا رہتا ہے، اور دوسری طرف اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی مزید باتیں ارشاد فرماتے ہیں اسی حوالے سے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھنا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے نیکی کی ہے، تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ وہ شخص ہے کہ جو نیکی کرتا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بڑی موجود ہے، یہ پیسے سے محبت کرتا ہے، فطرتی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے دل میں پیسے کی، مال کی محبت رکھی ہے، لیکن اس کی محبت کے باوجود یہ اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن سے تیرے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، ایک خرید و فروخت کی ہے۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ اے اللہ وہ کیا خرید و فروخت ہے؟
ان اللہ اشترى من المؤمنین بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت تم سے ایک خرید و فروخت کرتا ہے کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کرو، بدلے میں اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا دور خلافت ایسا دور خلافت گزرا ہے جسے تاریخ اسلام کا بہترین دور خلافت کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا غلام اسلم اور یہ دونوں رات کے اندھیرے میں نکلتے بھیس بدل کر اور اپنی رعایا کے، اپنے لوگوں کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ اسلم بیان کرتا ہے کہ ایک رات میں اور عمر رضی اللہ عنہ ہم دونوں نکلے کہ ہم نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے، سخت سردی ہے اور ایک بندہ وہاں پر باہر بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے کہ یار اسلم، لگتا ہے کہ یہ بندہ کچھ پریشان ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ ہم اس کے پاس گئے تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ ہم ابھی اس سے پوچھ ہی رہے تھے کہ اندر سے کسی عورت کے درد کی آوازیں باہر آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تم دونوں اپنا کام کرو، کیوں اس سردی کے وقت میں اور پریشانی کے عالم میں مجھے تنگ کرنے آ گئے ہو؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ سیدنا عمر اس کو کہنے لگے اللہ کے بندے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار اس وقت میری بیوی کی ڈیلیوری کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے اور کوئی عورت بھی پاس نہیں ہے، میں اکیلا تنہا میں کیا کروں؟ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگ گیا۔ اسلم کہتا ہے اللہ کی قسم عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے، اسے کہنے لگے ابھی یہیں پر بیٹھو، یہیں رکنا، جانا کہیں نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ سیدنا عمر جلدی جلدی اپنے گھر میں آئے اور آ کر اپنی بیوی ام کلثوم جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کو کہنے لگے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ جنت کا مال ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگی کیوں نہیں؟ کہا پھر ضروری سامان پکڑیے اور میرے ساتھ چلیے۔ دونوں میاں بیوی، اسلام کا یہ عظیم مجاہد اپنی بیوی کو لے کر جلدی جلدی آتا ہے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا۔ اسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کی بیوی نے ضروری سامان اٹھایا ہے اور وہ خلیفہ جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی، جس کو جاننا اور پہچانا نہیں جا رہا، ہاں وہی خلیفہ اپنی پیٹھ کے اوپر آٹے کا تھیلا اور ہاتھ میں گھی کا کنستر اٹھا کر چلتا ہوا آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور آ کر کہہ رہا کہ جلدی جلدی میرے بھائی کی مدد کریں۔ آگے بڑھ کر وہ سیدہ ام کلثوم اس کے خیمے میں گئی، جا کر جو معاملات تھے وہ کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اپنے بھائی کو خوشخبری دیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جب یہ خوشخبری ملی تو وہ شخص حیران پریشان رہ گیا کہ جس شخص کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا رہا، جس کو میں نے دھتکارا، وہ وہی امیر المومنین ہے اور وہی میری خدمت کر رہے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہی عمر ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر خود ہی آٹا گوندتے ہیں، خود ہی روٹیاں پکا کر اپنے اس بھائی کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہارا وظیفہ مقرر کریں گے۔ مساکین کے ساتھ محبت ہو تو اس طرح کی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے اور یہی اسلم ساتھ ہے۔ بیان کرتا ہے، کہتا ہے ہم دونوں جا رہے تھے کہ ہم نے چند بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا اور ان کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے۔ ہم ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے عورت تیرا کیا معاملہ ہے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ تو آگے سے جواب میں کہنے لگی بس یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ اللہ عمر کو پوچھے عمر نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اللہ بیننا و بین عمر۔ جب اس نے یہ بات کہی سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے عورت اگر میں عمر کی طرف سے تمہارے ساتھ کچھ معاملہ کر لوں، کچھ لین دین کر لوں تو کیا تو عمر کو معاف کر دے گی؟ کہنے لگی اللہ کی قسم میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ کہا کیا برا سلوک کیا ہے؟ کہنے لگی دیکھو اس ٹھٹھرتی ہوئی رات میں ہماری خبر گیری کو نہیں آیا، ہمارا پتہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ سیدنا عمر کہنے لگے اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہنے لگی پتھر ابال رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دوں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور وہاں سے بیت المال میں آ کر اپنے لیے ایک تھیلا مقرر کیا اور اسے اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھایا، گھی کا ڈبہ اٹھایا، اسے اٹھایا۔ اسلم کہنے لگا اے امیر المومنین مجھے دیجئے، میں اس وزن کو اٹھاتا ہوں۔
کہنے لگے کیا کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ جب یہ بات کہی اسلم کہتا ہے میں بھی رو پڑا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح چلتے ہوئے وہاں پر آئے، خود ہی آٹا گوندا۔ اسلم کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے دھواں باہر نکل رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچے خوش ہو گئے، ان کی والدہ خوش ہو گئی۔ سیدنا عمر نے ان کو کل اپنے گھر آنے کو کہا، پھر ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اللہ کے بندو، اصل نصیب تو یہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جنت کو کمایا۔ یہ چلتے پھرتے جنتی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے ساری انسانیت کو معاف کر دیا، ایک بندے کو جہنم کے اندر پھینکا تو ہو سکتا ہے وہ عمر ہو۔ یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر 2 نالیاں بن گئی تھی، کس وجہ سے؟ رو رو کر یہاں پر نشان پڑ گئے، اتنے آنسو اللہ کے لیے۔ سیدنا ابو وداع رحمہ اللہ، ان کی بیوی فوت ہو گئی۔ سعید بن مسیب تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کئی ایک صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ سعید بن مسیب سے علم حاصل کیا کرتے تھے ابو وداع۔ چند دن غیر حاضری رہی کلاس میں، جب آئے تو سعید بن مسیب کہنے لگے ابو وداع آپ آتے کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے استاد جی میری بیوی کی وفات ہو گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ سعید بن مسیب کا نام تاریخ کے جھروکوں میں پڑھ کر دیکھیں تو بہت جلیل القدر ہے، بہت بلند نام ہے اور بڑی مصروف ترین شخصیت ہے۔ کہا استاد جی آپ مصروف ہیں تو اس لیے میں نے اطلاع نہیں دی۔ تو کہنے لگے کہ یار تم ہمیں بتاتے تو صحیح، ہم آ ہی جاتے۔ سعید بن مسیب کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کی بیٹی، اس کے لیے وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا، انہوں نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، پہلی بار نہیں، ہم نے کوئی نہیں دینی۔ خلیفہ وقت بڑا حیران کہ مجھے انکار کر دیا ہے، بڑا ان کے خلاف ہوا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ادھر ابو وداع کی بیوی بھی وفات پا گئی ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب اپنے شاگرد ابو وداع کو کہتے ہیں بھائی شادی کرو گے؟ کہنے لگے جناب مجھے کون شادی کے لیے اپنی بیٹی دے گا، میرے پاس فقط 2 درہم ہے، صرف، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب کہنے لگے تو جانتا ہے تجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ کہنے لگے نہیں استاد جی مجھے کسی نے بھی نہیں دینی۔ کہتے ہیں اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خطبہ نکاح پڑھا اور کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ ابو وداع کہتے ہیں اللہ کی قسم میں وہاں سے کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں اپنے آپ کو ہلا کر دیکھ رہا تھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں میں لڑکتا ہوا عجیب حالت میں اپنے گھر کے اندر پہنچا۔ اللہ کی قسم وہ جمعرات کا دن تھا، میرے پاس گھر میں کھانے کو سوائے 2 کھجوروں کے اور کوئی چیز نہیں، اور میں اس دن روزے کی حالت سے تھا۔ ابھی میں نے روزہ افطار ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا من کون ہے؟ تو جواب آیا سعید۔ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر اپنے سارے یاروں دوستوں کے نام سوچے جو سارے سعید نام کے تھے، صرف میں نے سعید بن مسیب کا نہیں سوچا، کیونکہ مدینہ میں رہتے ہوئے 40 سال سے کسی نے نہیں دیکھا کہ سعید نے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کسی اور طرف کا رخ بھی کیا ہو۔ وہ صرف مسجد جاتے یا اپنے گھر جاتے، 40 سال سے یہ روٹین رہی۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو سامنے سعید بن مسیب کھڑے، میں حیران، میں نے کہا لگتا ہے کہ استاد جی کا ارادہ بدل گیا ہے، اب ان کو ہوش آ گئی ہے کہ میں بیٹی کس غریب کنگال کے ہاتھ بیانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہنے لگے اللہ کے بندے کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ تو استاد جی آپ کس کام کے لیے آئے؟ یار میں تمہاری بیگم تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں، جب نکاح ہو گیا تو پھر میں پسند نہیں کرتا کہ ایک رات بھی تم اس کے بغیر بسر کرو۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اس کو لے کر اندر آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا چراغ بجھا دیا کہ کہیں میں اس کو نظر نہ لگا دوں۔ پھر میں نے اپنے پڑوسیوں کو آواز دی کہ لوگوں آؤ، سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ تو میرے پڑوسی کہنے لگے تیری بیوی فوت ہو گئی ہے تو سٹھیا گیا ہے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ کیا سعید بن مسیب تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لو۔ وہ گھر میں آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، وہ بھی حیران پریشان۔ پھر انہوں نے میری دلہن کو تیار کیا اور پورا 1 مہینہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہا۔
اللہ کی قسم وہ اللہ کی کتاب کی بھی حافظہ تھی، وہ اللہ کے رسول کی احادیث کی بھی حافظہ تھی، وہ فقہ کو بھی جاننے والی تھی۔ ایک ماہ کے بعد میں اپنے استاد کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری بیٹی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم دنیا جہان کی خواتین سے بہترین خاتون آپ نے میرے عقد میں دی۔ پھر میرے استاد نے مجھے ایک تھیلا دیا، میں نے اسے نہیں کھولا، میں نے گھر آ کر جب اسے کھولا تو میرے استاد نے مجھے 4000 درہم انعام کے طور پہ دیے تھے، تحفہ کے طور پہ دیے تھے۔ یہ ہے مساکین سے محبت، یہ ہے علماء سے محبت۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مساکین سے محبت کی طرف لے کر آئیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔